السلام علیکم ایوریون، دیٹس دا پوائنٹ سے شعیب فاروقی کا سلام. آپ لوگوں کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. آج کی ویڈیو ایک ہنگامی ویڈیو، کیونکہ پاکستان میں اس وقت انرجی سیکٹر کے حوالے سے بہت سے برینز جو ہیں وہ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کاوشیں جاری ہیں کہ کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. تو اسی حوالے سے ایک تھنک ٹینک نے مجھے ICM اسلام آباد میں آج مدعو کیا، اور وہاں پہ میری 15 منٹ کی ٹاک تھی. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی جائے، کیونکہ وہاں ریکارڈنگ الاؤ نہیں تھی، تو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر کے اس کو یوٹیوب ویڈیو کی فارم میں آپ تک پہنچاؤں. تو بڑی اہم چیز جو ہے بلوں سے بات شروع ہوئی، اور بجلی کے نرخ پہ بات ہوئی، شدید گرمی. اس کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کی میری ایک ویڈیو موجود ہے، اس کو لوگوں نے توجہ سے نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ اس میں بڑی اہم بات میں نے بتائی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بجلی اور مہنگی ہوگی. بجلی جب تک مہنگی ہوتی رہے گی، جب تک ہم بجلی کے بنانے کے طریقوں کے اوپر غور نہیں کریں گے، اور بجلی جن انرجی سورسز سے بنتی ہے ان پہ کام نہیں کریں گے، تو ہم مہنگی بجلی ہی بناتے رہیں گے، اور مہنگی بجلی ہی صارف جو ہے وہ خریدتا رہے گا. تو اس بجلی کے نظام کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ایک سرکل ہے وہ ہے نیڈ، جو کہ کنزیومر ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی پروڈکشن ہے، اس کے بعد سورس ہے، کس سورس سے وہ بن رہی ہے، اس کے بعد ٹرانسمیشن ہے، اس کے بعد اس کا استعمال ہے، اور اس کے بعد اس کی بلنگ ہے، اور اس کے بعد اس کی ریکوری ہے. تو یہ ایک پورا وشد سائیکل ہے، اور اس سائیکل کے اندر بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو مینیج کر لیا جائے، اور کل جن لوگوں کے ساتھ آج میری بات ہوئی وہ اپنے اپنے شعبوں کے بہت ماہر ناز اور بہت تجربے کار لوگ ہیں، اور ان سب نے یہ کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم بجلی کے نظام کی اس پوری سائیکل کو بہت تیزی سے امپروو کر سکتے ہیں، اور اگلے 7-8 مہینوں میں اگر واو فوٹنگ پہ کام کیا جائے تو صارف کو سستی بجلی مل سکتی ہے. لیکن اس میں میرا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ موقف میں آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. پاکستان کی جو ٹوٹل انرجی نیڈ ہے، اس کو ہم گیگا واٹ آور میں اگر لیں، جسٹ کنسیڈر اٹ ایز اے یونٹ، ایز اے بینچ مارک، ڈونٹ جسٹ گو انٹو دس ڈیٹیل. 2012 کے اندر تقریباً 77,000 گیگا واٹ آور ہماری انرجی کنزمپشن تھی، اور 2023 میں یہ ڈبل ہو کے 1,40,000 گیگا واٹ آور ہو چکی ہے. اس کا مطلب کہ پچھلے 2012 سے لے کے یعنی تقریباً 10 سالوں میں ہماری جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہمارا بجلی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری انڈسٹری اس حوالے سے گروتھ نہیں کر رہی. اگر ہماری انڈسٹری اس حوالے سے گروتھ کر رہی ہوتی تو ہماری GDP بہت بہتر ہو رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو ہم بہت آرام طلب اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں عیاشی میں رہنے والے لوگ ہیں. تو جو ہے ہم بجلی کو اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. بازار دیر تک کھلے رہتے ہیں، مارکیٹیں 2 بجے کھلتی ہیں دن میں، رات کو 2 بجے تک کھلی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بجلی کو بیش بہا ضائع کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ہماری جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت بری ہے. ہمارے گھر جو ہیں گرمیوں میں دن بھر تپتے رہتے ہیں، بھٹی بن جاتے ہیں، اور پھر دوپہر سے ہم AC چلا کے رات تک ان دیواروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں جو دن بھر قدرتی طریقے سے گرم ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہوا کا گزر نہیں ہے. ہماری آرکیٹیکچر جو ہے زیادہ تر ہمارے گھر اس پرپس سے بنائے جاتے ہیں کہ اس میں رہا کم جائے، اور یہ بکے گا کتنے بعد میں، یہ اس کے حصے کتنے ہوں گے، اور یہ ڈویژن کیسے ہوگی، تو زیادہ تر کمرے نکال لیے جائیں، کرائے پہ دے جائیں. وہ ہماری آمدن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسری بڑی اہم بات وہ یہ کہ تقریباً اس بجلی کو بنانے کے لیے اس وقت ہم تیل اور گیس جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کا حجم جو ہے تقریباً $15 بلین ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس وقت آج کی ڈیٹ میں وہ تقریباً $22 بلین ہیں. یعنی ہم تقریباً $15 بلین کا تیل و گیس خرید لیتے ہیں، اور تقریباً $22 بلین ہماری ایکسپورٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادر دین آئل اینڈ گیس امپورٹس وی آلسو امپورٹ اے لاٹ آف ادر کموڈیٹیز. تو اس کا مطلب ہماری امپورٹ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے جس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں اس پہ بہت بات ہوتی ہے. لیکن بڑے مزے کی بات یہ کہ ہماری جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں اس کا 60% حصہ
ہم اس امپورٹڈ فیول سے فیول کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں۔ اچھا جی، اب بجلی جو ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں، ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے؟ لاسٹ ونٹر میں ہماری جو الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ تھی پورے ملک کی ایک دن میں آن ایوریج، اور وہ تقریباً جو پیک پہ گئی وہ 12,500 میگا واٹ تھی۔ آن ایوریج ہم 8,500 میگا واٹ استعمال کرتے ہیں۔ گرمیوں میں، جس کو میں 3 مہینے کہتا ہوں، جون، جولائی اور اگست، ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے آن ایوریج 18,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے، اور پیک ڈیمانڈ جو ہے ہماری، جو پچھلی گرمیوں میں جس ٹچ ہوئی، وہ اراؤنڈ 30,000 میگا واٹ تھی، اور جو اس کے اگینسٹ بجلی فراہم کی گئی آن ایوریج وہ تقریباً 26,000 میگا واٹ تھی، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ اس سال بھی کچھ اس طرح ہی ہوا، ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ اراؤنڈ، ابھی نمبرز نہیں آئے ہیں، لیکن اراؤنڈ 34,000 میگا واٹ پیک ڈیمانڈ تھی، جس کے اگینسٹ ہمارے یہاں جو بجلی کی ترسیل ہے جس کو بنائی جا رہی ہے وہ تقریباً 25,000 میگا واٹ ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو بجلی بنتی ہے، میں آپ کو 25 جون 2023 کی فگر کوٹ کرنے جا رہا ہوں، جو کہ نیکپورا کے بورڈ سے لی گئی۔ 25 جون 2023 کو ٹوٹل بجلی بن رہی تھی 37,500 میگا واٹ۔ اس میں سے آئی پی پیز جو بجلی بنا رہے تھے وہ تقریباً 17,500 میگا واٹ بنا رہے تھے، اور ہائیڈل جو بجلی بنا رہی تھی وہ تقریباً 10,500 میگا واٹ بنا رہی تھی۔ اس کا مطلب 37,500 میں سے تقریباً 28,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بجلی یا تو آئی پی پیز سے بن رہی تھی یا پانی سے بن رہی تھی۔ اس کے علاوہ سورج سے تقریباً 500 میگا واٹ بن رہی تھی، ہوا سے تقریباً 1900 میگا واٹ بن رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم فیل ہو چکے ہیں ایز اے نیشن کہ ہم اپنے انرجی ویل کو ڈائیورسیفائی کریں۔ تقریباً اس پہ 7-8 سال سے کوششیں جاری ہیں، لیکن ہم نہیں کر پائے، اور اس کی وجہ سے ہمارا زیادہ انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ فوسل فیول پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا سا تیل اور گیس کی صنعت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت آج کے دن ہماری جو گیس کی پیداوار ہے وہ تقریباً 3 BCF/ڈے ہے، ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ ڈے، اور آج سے تقریباً یعنی 2018 میں یہ تقریباً 4.5 BCF/ڈے تھی، اور اس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن یہ بری طرح سے نیچے آئی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تیل اور گیس کے کنوؤں کو کم کھدائی ہے، جس پر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم جو تیل پروڈیوس کر رہے ہیں آج کے دن وہ 70,000 بیرل/ڈے ہے، ہماری جو کھپت ہے وہ تقریباً 5.5 لاکھ بیرل/ڈے ہے، تقریباً 4.5 لاکھ بیرل/ڈے ہم تیل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم اپنا سارا ذرہ مبادلہ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت میری نظر میں وہ ایک ایسی ریفائنری کا نہ ہونا جو ہمارے اپنے تیل کو جو ہم نکالنے ہیں اس کو ریفائن کر سکے۔ تقریباً پچھلے 5 سالوں میں ٹوٹل تیل اور گیس کے جو کنویں کھدے وہ تقریباً 85 ہیں۔ انفارچونیٹلی 2013 سے 2018 تک ہم آن ایوریج 70 کنویں ایک سال کے کھدا کرتے تھے۔ اس کی جو سکسیس ریٹ تھا وہ اراؤنڈ 1:2.8 تھا، اور ہمیں جو تقریباً پچھلے 5 سالوں میں بھی جو صرف اور صرف 85 کنویں کھدے، اس میں بھی تقریباً 50 سے 55 کنووں میں ہمیں کامیابی نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلے 5 سالوں میں اسپیشلی ہم نے تیل اور گیس کی کھدائی کا کام بہت کم کیا، جس کی وجہ سے ہماری جو لوکل پیداوار ہے تیل اور گیس کی وہ بہت کم ہے، اور جب بہت کم ہے تو ہمیں مہنگا فیول امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور جب مہنگا فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں جو کہ جیو پولیٹیکل کنڈیشنز کی وجہ سے، جس کی قیمت پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، اس کا بڑھنا کم ہونا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر وہ بڑھتی ہے تو ہماری بجلی مہنگی بنتی ہے، اور اگر وہ کم ہوتی ہے تو ہم بجلی سستی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو 3 مہینے خاص طور پہ گرمی کے پیک پہ جس میں ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کے اندر جو بجلی کو بنانے کے اندر ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پورے اگلے 8 سے 9 مہینے سرکولر ڈیپتھ کی شکل میں ہم اس کو کم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور ہر سال تقریباً ہمارا جو گردشی قرضہ ہے وہ تقریباً 10 سے 12% بڑھ رہا ہے۔ اب جو ہے ویڈیو کا تیسرا حصہ، جو میری گفتگو کا بھی تیسرا حصہ ہے کہ کیا جائے، اور یہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے اندر بہتری کی امید کہاں سے ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی پرابلم سٹیٹمنٹ اگر سلوشن کے بغیر ہے
تو وہ بے معنی ہے. اور کوشش اس چینل کے تھرو یہی کی جاتی ہے کہ تجاویز سامنے رکھی جائیں, لوگ اس کو پسند کریں نہ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں, یہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن کوشش یہ ہے کہ ریسرچ کے تھرو لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد, سر جوڑنے کے بعد تجاویز کو سامنے لے کے آیا جائے. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی انڈیجنس پاور سپلائی, انرجی ریسورسز سپلائیز کو بڑھانا ہے, اور ہم نے اپنے انرجی بیل کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. امپورٹڈ فیول کے اوپر سے اپنا دار و مدار کم سے کم کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لوکل کوئلہ ہے, اس کی کیلوریفک ویلیو کم ہے, تو ہمیں زیادہ کوئلہ جلانا پڑے گا بنسبت کہ ہم اگر امپورٹڈ کوئلہ لائیں تو ہم کم کوئلے میں زیادہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. یہ جواز بالکل غلط ہے. اگر ہمیں پاس لوکل کوئلہ ابنڈنٹ ہے اور وہ کوئلہ زیادہ جلانے میں کم انرجی پروڈیوس کرتا ہے تو ہم اور زیادہ جلائیں. ہمیں امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے ہمیں مہنگی گیس خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے تیل اور گیس کے کنوؤں کی تلاش کے کام کو زیادہ کرنا چاہیے. ہم نے پچھلے 5 سالوں میں اسپیشلی اس انڈسٹری کو بالکل برباد تباہ کر دیا. ہم نے کوئی کام نہیں کیا. جس رفتار سے ہم کام کر رہے تھے اس رفتار سے کام ہوتا رہتا تو چیزیں بہت بہتر ہوتی. انفارچونیٹلی آج بھی پاکستان کا سب سے پروفیٹیبل اور بڑا ادارہ جو کہ اس صنعت سے وابستہ ہے, پچھلے 7 سال سے اس کا میننگ ڈائریکٹر قائم مقام ہے. کوئی بھی پرماننٹ میننگ ڈائریکٹر اس ادارے کی سربراہی اس کو نہیں سونپی گئی. انفارچونیٹلی یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج وہ ادارہ صرف آن ایوریج مہینے کے 2 یا 3 کنویں کھود رہا ہے. دوسری بڑی اہم بات کہ جو تیل اور گیس کی صنعت ہے وہ پاکستان میں بہت پرانی ہے, پاکستان کے اندر بہت منجھی بھی ہے. اس کے اندر ابھی تک کوئی ایسا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نہیں ہے جس کے اندر جو ایسیڈس ٹیمپرری پاکستان میں لائے جاتے ہیں ان کو جو ہے ڈیوٹی ویور دیا جائے جب وہ آف کانٹریکٹ ہیں, جس کی وجہ سے جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ایسیڈس پاکستان سے باہر لے جاتی ہیں اور جب دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ لے کے آتی ہیں. اس کے اندر جو موبلائزیشن اور ڈی موبلائزیشن میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت کثیر زر مبادلہ ضائع ہوتا ہے. تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائے جس کے اندر انرجی سیکٹر سے جڑے وہ تمام ایسیڈز جو کہ رینٹل بیسس پہ پاکستان میں کام کرتے ہیں, تیل اور گیس کی صنعت سے وابستہ ہیں, ان کو اس ٹائم فریم کے اندر ڈیوٹی ویور دیا جائے جب وہ آف کانٹریکٹ ہیں اور بڈنگ کے پروسیس میں ہیں. بنسبت اس کے پڑوس کے اندر 5 سال کے لیے ڈیوٹی ویور دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈبل ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں. لیکن اس 5 سالوں میں جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اتنا پیسہ کما چکی ہوتی ہیں کہ ان کو ڈیوٹیز دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اگر ان کے پاس لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. اور وہاں پہ آج بھی جو ایسیٹس ہیں وہ ملک سے باہر نہیں جاتے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم اپنے ایسیٹس کو جو کہ ورلڈ رینونڈ ایسیٹس ہیں, دنیا بھر میں کامیاب ترین ان سے کام لیا جاتا ہے, ان کو ہم پاکستان میں ریٹین نہیں کر سکتے. مڈل ایسٹ کی ایکٹیویٹی ہر وقت ہائی رائز پہ رہتی ہے اور تمام کمپنیز کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے ایسیٹس لے جا کے ان جگہوں پہ لگائیں جہاں پہ ان کو اس سے پیسہ ملے. تو آخری بات یہ کہ تقریباً 10 سالوں میں ہماری جو ایگزسٹنگ ریفائنریز ہیں اس کے اندر کوئی میجر انوویشن نہیں کی گئی. میجر انوویشن کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنا نکالا ہوا تیل باہر بھیجتے رہیں گے اور باہر سے ریفائنڈ پروڈکٹ واپس منگاتے رہیں گے اور یہ ٹریڈ بیلنس کے اندر امبیلنس ہی رہے گا اور ہم مہنگی بجلی بناتے رہیں گے کیونکہ ہم تمام زیادہ تر بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ فیول سے بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا انرجی بیل ڈائیورسیفائی نہیں کیا. تو یہ میری گفتگو کا ایک خلاصہ تھا. اس کے اوپر بہت سے سوال ہوئے, اس بہت سی ڈیلیبریشنز ہوئی. اس تھنک ٹینک کے اندر ہم نے پوائنٹس بنائے اور اب وہ پوائنٹس جو ہیں گورنمنٹ کی انرجی کمیٹی کو, منسٹر آف انرجی کو بھیجے جا رہے ہیں. میرے ساتھ پاور جنریشن کے بھی لوگ تھے, ڈسکو, زینکو, تمام لوگ موجود تھے. اور ایک بات جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ خاص طور پہ یہ جو آئی پی پیز ہیں, کیونکہ اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک بجلی کے بل اور آئی پی پیز ہیں, کیونکہ ایز اے نیشن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان پیرلل ایکٹیویٹیز اور ایفرٹس نہیں کرتے. ہماری ساری توجہ صرف ایک ڈائریکشن میں مرکوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کافی وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمارا امبیلنس جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس وقت سارے جو مائنڈز ہیں وہ
کوشش کر رہے ہیں کہ IPPs کے اوپر بات کریں، اس لیے میں نے اپنی گفتگو میں IPPs سے کوئی بات نہیں کی. آخری بات جو میں نے وہاں سے کی اور جو میں نے سوال بھی کیا اس میں یہ کہ IPPs کے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں ان کو رینیگوشیٹ ہونا چاہیے، اور اگر وہ رینیگوشیٹ ہوں گے اور اسی طرح سے عام عوام الناس کے اندر آگاہی پھیلانی چاہیے کہ جو آپ کا بجلی کا بل آتا ہے اس بجلی کے بل کے اندر کون سے یونٹس کیوں زیادہ ہیں اور کون سے یونٹس کیوں کم ہیں، کون سی ڈیوائسز ہیں جو چلانے سے آپ کی بجلی کا بل زیادہ ہوتا ہے اور کون سی ڈیوائسز ہیں جو کم چلائے جائیں، کن اوقات میں بجلی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، کن اوقات کے اندر بجلی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کون سے پیک آورز ہیں. یہ تمام آگاہی ریڈیو کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلانی چاہیے، جس سے عام صارف کو یہ پتہ چلے کہ وہ اگر مہنگی بجلی خرید رہا ہے تو وہ مہنگی بجلی جو ہے کس طرح سے استعمال کرے. آپ کے احباب کا دیٹس دا پوائنٹ سے جڑ لینے کا بہت شکریہ، میری گفتگو سننے کا بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے، اس کو ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے. اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجیے اور آگے اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر کیجیے. دیٹس دا پوائنٹ سے شعیب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.